نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور یہ ذریعہ ہے اللہ اور بندوں کو آپس میں ملانے کا۔ اور یہ نماز جب کامل اور صحیح طریقے سے ہوگی تو یہ اللہ سے لینے کا ذریعہ ہوگی اور مدد و نصرت کا ذریعہ ہوگی۔ نماز کے ذریعے سے ہی صحابہ رضوان اللہ اجمعین اپنے بڑے بڑے مسئلے حل کروا لیا کرتے تھے۔ گویا کہ یہ ایک مضبوط تعلق ہے بندے اور اللہ کے درمیان، جس کو کہتے ہیں رابطہ بین الخالق و مخلوق، کہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو ذریعہ ہے رابطے کا وہ نماز ہے۔ کہ سب سے زیادہ قریب اور ملاقات انسان حالت نماز میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ حالت سجدے میں بندہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ نماز ہے جو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اب یہ نماز ایک تو پڑھنا ہے اور دوسرا صحیح طریقے سے پڑھنا ضروری ہے، کہ جس میں گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ وہ کون سی نماز میں نمازیوں کی غلطیاں ہیں جس سے نماز میں کوتاہی ہوتی ہے، فرق پڑتا ہے۔ اس میں کچھ نماز سے پہلے کی چیزوں کو ذکر کیا تھا، اس میں استنجا کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی، اور پھر وضو کامل ہونا ضروری ہے اس حوالے سے گفتگو کی گئی تھی۔ جب طہارت مکمل ہوگی تو اس وقت وضو مکمل ہوگا، اور جب وضو مکمل ہے تو اس وقت نماز میں کامل طہارت سے جب کھڑا ہوگا تو اس وقت اللہ کے ساتھ راز و نیاز ہوگی اس کی۔ اور جب استنجا ہی کامل نہیں ہے تو وضو بھی کرنا بیکار ہے، اور جب وضو صحیح طریقے سے نہیں کیا، فرض چھوٹ گئے ہیں، ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں، تو اس وقت نماز ہی قبول نہیں ہے۔ اور جب نماز قبول نہیں ہے تو یہ کیسے اللہ سے مدد و نصرت کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ تو اس لیے عزیزان محترم، آج کے جمعۃ المبارک میں بھی جو نماز کے اندر کی جو کوتاہیاں ہیں، نماز میں نمازیوں کی غلطیاں ہیں، ان حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ ہم سب سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر اس میں کوئی کمی ہے تو اس کو دور کریں گے اور سیکھیں گے علماء سے کہ نماز میں میری کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ اگر اس کا تعلق قرات سے ہے تو قرات سیکھیں گے، اگر اس کا تعلق مسائل سے ہے تو مسائل سیکھیں گے۔ تو اس میں کچھ چیزیں نماز کی شرائط میں آتی ہیں، اور نماز کی شرائط میں کیا ہے؟ جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، سطر کا ڈھانپنا، قبلہ رخ ہونا، اور نماز کا وقت ہونا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو نماز کے لیے شرائط کہا جاتا ہے، یہ ضروری ہیں۔ کہ جگہ پاک نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی نماز نہیں ہے، بدن پاک نہیں ہے پھر بھی نماز نہیں ہے، کپڑے پاک نہیں ہے پھر بھی نماز نہیں ہے۔ یہ تو بڑی جزیات ہیں آگے کہ کتنی مقدار میں ناپاکی ہے، جگہ کے پاک ہونے کے کیا مسائل ہیں، یہ جزیات ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم جو بنیادی جو بات کریں گے وہ نماز میں داخل ہونے کے لیے ہے کہ نماز میں کیا چیزیں ضروری ہیں اور کن چیزوں میں غلطی پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، جب مقتدی امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو کس کے ذریعے سے شامل ہوتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے۔ اور تکبیر تحریمہ اس پہلی تکبیر کو کہتے ہیں کہ جب امام اللہ اکبر کہے اور مقتدی اس کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں۔ اب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، یاد رکھیے ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے، اور زبان سے اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے۔ اب اس میں مسائل سنیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مقتدی مسجد میں آئے اور امام کے ساتھ شامل ہونے لگے، صرف ہاتھ اٹھا کر باندھ لیے، زبان سے اللہ اکبر نہیں کہا، تو یہ شخص نماز میں داخل ہی نہیں ہوا، یہ نماز میں داخل نہیں ہوا۔ آیا اور اللہ اکبر کہے بغیر ہاتھ کے اشارے سے نماز میں شروع ہو گیا، اور ذہن میں کیا ہے کہ جو امام کی قرات ہے وہ مقتدی ہی کی قرات ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ قرات نماز والی مراد ہے، تکبیر مراد نہیں ہے۔ کہ جب اللہ اکبر امام نے کہا تو مقتدی کے لیے بھی اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں شامل ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر اس نے اللہ اکبر نہیں کہا تو یہ نماز میں شامل نہیں ہوا۔ اور اسی میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام نے ابھی اللہ اکبر نہیں کہا تو اس نے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ لیا، تو یہ بھی اب نماز میں شامل ہی نہیں ہوا، کیونکہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو. اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مقتدی پہلے تکبیر کہے امام بعد میں. اب اگر امام نے اللہ اکبر کہہ لیا، اس سے پہلے یہ اللہ اکبر کہہ چکا تھا، تو اس کی اب یہ نماز میں داخل ہی ہوگا. پھر اسی طرح جب امام رکوع میں جاتا ہے تو جلدی نماز میں شریک ہونے کے لیے اللہ اکبر، اس نے اکبر جا کے رکوع میں کہا تو یہ بھی اب نماز میں داخل نہیں ہوا. تو اس لیے 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ امام کی پیروی کرنی ہے، جب اللہ اکبر کہے تو اس کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود زبان سے اللہ اکبر کہنا یہ تکبیر تحریمہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، جیسے خطبے میں یہ حدیث پڑھی گئی تھی، اللہ اس کو 2 پروانے عطا کریں گے. ایک اللہ اس کو جہنم سے بری کر دیں گے، اور دوسرا اللہ اس کو نفاق سے بری کر دیں گے کہ وہ منافق نہیں ہوگا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ وہ تکبیر ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہے اور مقتدی اس کے ساتھ نماز میں شامل ہو. یہ بات بھی اس کے ساتھ ساتھ عرض کر دوں، اسی طرح جب نماز میں فارغ ہونے کا وقت امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو دیکھنے کو کیا ملا ہے کہ مقتدی صرف اشارے کرتے ہیں. تو یہ نماز سے ہی نہیں نکلے. مقتدی، جس مقتدی نے صرف سر کے اشارے سے سلام پھیر دیا اور منہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہا تو وہ نماز سے نکلیں گے. لہٰذا 2 باتیں اب ہو گئی. شروع کرتے وقت اللہ اکبر زبان سے کہنا یہ تکبیر تحریمہ ہر مقتدی کے لیے ضروری ہے. اور اسی طرح جب نماز ختم ہو جائے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ مقتدی کے لیے اپنے منہ سے نکالنا ضروری ہے. اور یہاں پر بھی وہ بات آئے گی کہ امام کی پیروی کرنی. امام سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہنی. اگر امام کہہ رہا السلام علیکم، اس نے پہلے کہہ چکا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب چونکہ یہ اس نے امام کی پیروی نہیں کی تو اب اس کا سلام بھی معتبر نہیں. تو یہ ہے تکبیر تحریمہ. ایک تو اس کا اہتمام ہو، اس میں غلطی دیکھنے کو ملتی ہے کہ نماز ہم کامل طریقے سے شروع کریں اور کامل طریقے سے مکمل ہو. اتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں، اتنی مشقت کے ساتھ کر رہے ہیں، وضو ٹھنڈے پانی سے کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل علم نہ ہوا، ایسا تو نہ ہو کہ مشقت بھی اٹھاتے جا رہے ہیں، وہ عبادت بھی ہماری ناقص شمار ہو. اچھا، اس کے بعد کا درجہ آتا ہے قیام کا کہ اللہ اکبر. جب تک نماز میں پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ کہنا، اور دوسرا ہے قیام. قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو. مراد کیا ہے کہ فرض نمازوں میں جب تکبیر تحریمہ کہہ لی تو اس وقت قیام یہ ضروری ہے. کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی معذور ہے اور وہ کھڑے ہونے پر قدرت رکھتا ہے لیکن وہ بیٹھ کر نماز شروع کرتا ہے، تو چونکہ بیٹھ کر اس نے تکبیر تحریمہ کی ہے، اس نے قیام نہیں کیا، اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی. اب علماء نے لکھا ہے کہ کون آدمی بیٹھ کر تکبیر تحریمہ کہتا ہے؟ کہ جو آدمی اپنے گھر سے چل کر مسجد میں آ گیا تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جو گھر سے اٹھ کر چل کے مسجد میں آ گیا اب وہ کھڑا ہو سکتا ہے. اب اگر وہ بیٹھ کے نماز شروع کرے گا تو اس کی نماز شروع نہیں ہوئی، اس لیے کہ نماز میں قیام فرض ہے. اس نے جو فرض ہے اس کو ساقط کر دیا ہے. ہاں البتہ یہ الگ مسئلہ ہے کہ نوافل کو بیٹھ کر شروع کر سکتے ہیں، اس میں گنجائش ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ نوافل بھی کھڑے ہو کر پڑھے جائیں. اگر ایک آدمی بیٹھ کر نوافل پڑھتا ہے اس میں قیام فرض نہیں ہے، بیٹھ کر نوافل کی ابتدا کر سکتا ہے. تو اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ قیام یہ فرض ہے. اسی طرح ایک آدمی جب آیا تو امام رکوع میں چلا گیا، اس نے اللہ اکبر کہے ہاتھ باندھے بغیر رکوع میں شامل ہو گیا. اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ رکعت میری نہ چلی جائے، جب امام رکوع میں ہے تو فوراً اللہ اکبر کہہ کے سیدھے رکوع میں چلے جاتے ہیں، وہ قیام نہیں کرتے، تو ان کی بھی نماز شروع نہیں ہوئی ہے. اور جب نماز شروع نہیں ہوئی تو یہ کیسے مکمل نماز ہو؟ اس لیے اللہ اکبر کہے، ہاتھ باندھے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار جب ہاتھ باندھے گا اس وقت یہ اس کا قیام شمار ہوگا. پھر اس کے بعد یہ رکوع میں جائے. اگر امام رکوع چھوڑ چکا تو ہاتھ چھوڑ دے، اس کی رکعت چلے گی. ایسا نہ ہو کہ رکعت حاصل کرنے کے لیے پوری نماز ہی خراب ہو جائے، اس طرح نہ کرے. ایک تو تکبیر تحریمہ ہو گئی، اس کو کامل درجے سے کرنا ضروری ہے، وہ فرض ہے. اگر وہ زبان سے نہ کہی. پھر دوسرا قیام کا عرض کیا کہ کھڑے ہونا یہ قیام میں شمار ہے. پھر اسی طرح قراءت ہے،
قراءت سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی نماز بھی پڑھ رہا ہے، فرض نماز، امام کے پیچھے تو چپ رہے گا. من کان لہ الامام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کوئی امام ہے تو امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہے. اور پھر قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ فرمایا کہ تم غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ چپ ہو جاؤ. تو اس وجہ سے جو لوگ امام کے پیچھے قراءت کرتے ہیں ان کی اپنی رائے ہے، لیکن بہرحال ہمارے ہاں یہی ہے کہ جب امام قراءت کر رہا ہو فرض نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں میں پیچھے مقتدی خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. البتہ اپنے طور پہ کوئی آدمی فرض پڑھ رہا ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اتنی مقدار میں پڑھنے کا اطلاق کس کا ہوتا ہے کہ جس کے زبان ہلیں، اور پڑھنے کا اطلاق کیا ہوتا ہے زبان بھی ہل رہے ہوں، ہونٹ بھی ہل رہا ہو. ایک آدمی خاموشی سے کھڑا ہے اور اس کے ہونٹ بھی ہل رہے ہیں، زبان بھی ہل رہی ہے. ایک آدمی پڑھ نہیں رہا تو اس کی قرات ختم ہو گئی. اور جب قرات نہیں ہے تو نماز میں جس طرح کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، اسی طرح نماز میں قیام کھڑا ہونا فرض ہے، اسی طرح نماز میں قرات کرنا بھی فرض ہے کہ وہ زبان سے کہے. علماء نے لکھا کم سے کم یہ ہے کہ دیکھنے والے کو اس کے ہونٹ اور اس کی زبان ہلتی نظر آئے. اگر بالکل خاموش ہے تو اسی طرح ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے صبح تہجد میں 5 سپارے پڑھ لیے ہیں. اب اس کو پوچھا جی 5 سپارے کیسے پڑھے ہیں؟ بس میں خاموش تھا، ذہن میں پڑھتا جا رہا تھا. تو اس کو صرف قرآن دیکھنے کا ثواب مل رہا ہے، پڑھنے کا نہیں مل رہا. پڑھنا وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہونٹ بھی لیں، مخارج کی ادائیگی بھی ہو، درست تلفظ ہو، اس کا اطلاق پڑھنے کا ہوتا ہے جس طرح امام پڑھ رہا ہوتا ہے. اگر آپ آہستہ آواز میں کم از کم حروف کی ادائیگی اس کو پتہ چل رہا ہو کہ میں الحمدللہ رب العالمین یہ حروف کو ادا کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ 3-4 سپارے انگلی رکھ کے پڑھتا جا رہا ہے اور وہ صرف دیکھ رہا ہے تو یہ نہ کہہ سکے گا کہ میں نے 4 سپارے پڑھے ہیں 5 پڑھے. اس کو صرف دیکھنے کا ثواب ملے گا، پڑھنے کا نہیں ملے گا. تو یہی حکم نماز کا بھی ہے. خاموشی سے کھڑا ہو گیا. اب بس اوقات ہم بچوں کو بھی یہ منع کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کے تو ہونٹ تو ہلے نہیں، قرات تو کی نہیں. جب قرات ہی نہیں کی تو نماز ہی نہیں ہو. تو اس لیے ہونٹ ہلیں. قرات سے مراد یہ ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، اور پڑھنا کیا ضروری ہے کہ کم از کم اس کو اندازہ ہو جائے کہ میں حروف کی ادائیگی مخارج و صفات کے ساتھ کر رہا ہوں. تو یہ غلطی نظر آتی ہے کہ قرات نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے وہ نماز ہی ان کی فاسد ہو جاتی ہے. اگلا فرض ہے رکوع کرنا. اور رکوع کرنے سے مراد کیا ہے کہ سر اور سینہ بالکل رکوع میں سیدھے ہو جائیں اور اس کے ہاتھ ہونٹوں تک پہنچ جائیں، گھٹنوں تک اس کے ہاتھ پہنچ جائیں. اور کامل رکوع اس کا اس وقت شمار ہوگا جب سر اور سینہ برابر ہو جائے. اگر یہ ذرا سا رکوع میں جا کے اٹھ گیا تو رکوع کامل نہیں ہوا. تو اس طرح سے نماز میں رکوع چونکہ فرض ہے، تعدیل ارکان ہے، اب اس نے رکوع کامل نہیں کیا تو اس وجہ سے اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. تو چوتھا فرض کیا ہو گیا کہ رکوع کرنا. اور وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. مراد اس سے کامل رکوع کرنا ہے کہ جس کی جو حیت ہے وہ مکمل طور پہ ہو کہ اس نے اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا ہو اور اس کا سر اور سینہ بالکل برابر ہو. اب جب رکوع ہو گیا اب یہ اٹھ کے کھڑا ہوگا. پھر جب رکوع سے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو قوما کہتے ہیں. اچھا رکوع کے مسئلہ بھی میں نے پہلے بتا دیا کہ اگر ایک آدمی، اب اس میں یہ بھی مسئلہ دیکھنا پڑے گا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ امام تکبیر چونکہ بعد میں کہتا ہے، اب امام کھڑا ہو چکا تھا، اس نے پھر کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، لیکن یہ مقتدی اس وقت رکوع میں شامل ہوا، اب اس کو رکعت نہیں ملی. اس لیے کہتے ہیں کہ امام کی حیت کا اعتبار نہیں ہے، امام کی قرات کا اعتبار ہے. اب پہلی صف میں جو کھڑا ہے اس نے دیکھا جی امام تو کھڑا ہو گیا، وہ بھی کھڑا ہو گیا، امام نے قرات نہیں کی تو امام سے پہلے بھی اگلی بات ہوئی آ رہی کہ امام سے پہلے کوئی تکبیر کوئی رکعت نہیں کہنی. یہاں تک ایک حدیث میں واضح بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی امام سے پہلے کوئی تکبیر کہتا ہے تو مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اس کا سر گدھے کا سر بنا دیا جائے. تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتائی کہ امام سے پہلے تم کوئی رکن ادا نہ کرو. تو جب رکوع میں نے اندازہ ہو گیا کہ امام رکوع سے کھڑا ہے، اس نے سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہا تو میں اب رکوع میں نہ جاؤں، چونکہ امام تو رکوع میں ہے ہی نہیں. اگر میں اس حالت میں چلا گیا
تو میرا رکوع ہی نہیں ہوگا، اور جب رکوع نہیں ہے تو میری پوری نماز خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے تو رکوع کے یہ مسائل ہو گئے۔ پھر اسی طرح آتا ہے قوما کرنا۔ قوما کہتے ہیں رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا۔ اگر میں اپنی نماز بھی پڑھ رہا ہوں یا میں سنت، فرض، واجب جو رکھتے پڑھ رہا ہوں، اگر میں نے قوما نہ کیا تو میری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ قوما کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اور ربنا لک الحمد، پھر اگر مسنود دعا آتی ہے تو وہ پڑھ لے حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کا قوما صحیح طریقے سے ہو جائے گا اور پھر سجدے میں جائے، کیونکہ نماز میں قوما یہ فرض ہے۔ اگر اپنی نماز بھی پڑھ رہا تھا صحیح طریقے سے کھڑا ہوئے بغیر یہ سجدے میں چلا گیا، اب اس کا قوما نہیں ہوا، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ نماز میں جب کوئی ایک بھی فرض اس نے فوت کر دیا تو پوری نماز قضا کرنی پڑے گی، اور پوری نماز میں نقصان ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک تو رکوع کامل درجے سے صحیح، اور اسے قوما کرنا، پھر سجدہ کرنا بھی یہ ضروری ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم 7 ہڈیوں پہ سجدہ کیا کریں، ان میں 2 ہاتھ ہیں اور 2 یہ گھٹنے ہیں، اور ناک اور پیشانی ہیں اور پاؤں ہیں، ان کے ساتھ سجدہ کریں۔ اور پھر فرمایا کہ اس چیز کو منع کیا گیا کہ پہلے ہاتھ رکھیں، اور پھر بعد ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، اس کا خلاصہ مختصر عرض کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ تم ایسے سجدہ نہ کرو جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے۔ تو اس نے منع فرمایا کہ سب سے پہلے سجدے میں علماء نے لکھا ہے جو چیز زمین کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ زمین پہ رکھیں۔ اب میں قومے میں جلسے میں جا رہا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے دونوں گھٹنے رکھوں، ایسے اسٹریٹ نیچے جاؤں، پھر میں آگے ہو کے اپنے ہاتھ رکھوں اور پھر سجدہ کروں۔ اگر کوئی بیمار ہے، بوڑھا آدمی ہے، وہ پہلے اپنے ہاتھ رکھ کے پھر وہ اپنے گھٹنے رکھتا ہے تو وہ اجازت ہے اس کو، مریض کو، لیکن عام حالت میں بہتر یہی ہے اور افضل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید ارشاد فرمائی اس سے بچنے کے لیے کہ سب سے پہلے گھٹنے رکھے جائیں، اس کے بعد ہاتھ رکھے جائیں اور پھر سجدے میں جائیں۔ اچھا، اب سجدے میں ایک اور مسئلہ کیا ہے کہ اگر سجدے میں، حالت سجدے میں اس کی پیشانی یا اس کا ناک نہ لگا تو اس وقت بھی اس کا سجدہ مکمل نہیں، اس نے سجدہ کیا ہی نہیں گویا کہ۔ اور پھر علماء نے لکھا کہ اگر ایک آدمی سجدے میں ہے لیکن اس کے پیچھے سے پاؤں اٹھے ہوئے ہیں تو یہ سجدہ ہی نہیں ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی زیادہ اس کے پاؤں اٹھے رہے سجدے میں، چونکہ سجدہ نماز کا ایک رکن ہے، فرض ہے، اور اس نے اس رکن کو صحیح ادا نہیں کیا تو اس وجہ سے اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ بعض علماء نے تو یہ لکھا اگر ایک آدمی نے صرف انگوٹھے ٹچ کیے رکھیے تو اس وقت بھی اس کا سجدہ مکمل نہیں ہے۔ مکمل ہے کہ پورے زور کے ساتھ اپنے پاؤں اس طریقے سے کر کے زمین پہ ٹیکے، پھر یہ صحیح طور پہ سجدہ ادا ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جلسہ ہے، جلسہ مراد یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی ایک سجدہ کر کے اٹھا، ابھی مکمل طور پہ بیٹھا نہیں تھا کہ فوراً اس نے دوسرا سجدہ کر دیا تو اب یہ اس کا، چونکہ جلسہ نماز میں فرض ہے، اس نے فرض کو ساقط کر دیا، اس کی نماز پھر بھی نہیں ہوتی۔ اس سے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جلسے کی دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اور یہ دعا پڑھنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اطمینان کے ساتھ یہ پہلے بیٹھ جائے گا اور پھر یہ دوسرا سجدہ کرے گا۔ اسی وجہ سے انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور فرمایا کہ انما جعل الامام لیتم بہ، کہ جو امام کے ساتھ نماز پڑھے تو وہ اپنی نماز امام کے ساتھ مکمل کرے۔ اور پھر فرمایا فاذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے پھر تم تکبیر کہو، اس سے پہلے کوئی رکن ادا نہ کرو۔ تو اس لیے اسی طرح محترم، نماز صحیح طور پہ اس وقت ہوگی جب نماز میں رکوع بھی صحیح ہو اور نماز میں سجدہ بھی کامل طریقے سے ہو۔ اور تکبیر اولیٰ کی جو فضیلت ہے وہ یہی فضیلت ہے کہ فرمایا کہ جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا اللہ اس کو 2 پروانے عطا فرمائے گے، کتب لہ براءتان، 2 چیزوں سے اس کی براءت لکھ دیں گے، براءۃ من النار، آگ سے اس کو بری کر دیں گے، وہ براءۃ من النفاق، اور نفاق سے اللہ تعالیٰ اس کو بری کر دیں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حالت نماز میں ادھر ادھر دیکھنا اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھانا، اس کی بھی ممانعت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، ما بال اقوام الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا اس حال میں
نہیں ینتہا عن ذالکا کہ وہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، نہیں ینتہا عن ذالکا ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں، اور فرمایا کہ ایسا نہ ہو او لیختصن ابصارہم کہ ان کی آنکھیں اچک لی جائیں۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اہلیہ ہیں وہ نماز پڑھ رہی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں تو حضرت ابوبکر نے نماز ہی میں اس قدر زور سے ڈانٹا، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں میری نماز ہی نہ ٹوٹ جائے۔ اور فرمایا کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطمینان اور دھیان کیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو سجدے والی جگہ میں رکھا جائے، یہ نماز میں خشوع کا بھی ذریعہ ہے اور نماز میں دھیان کا بھی ذریعہ ہے۔ جب اپنی نظروں کو ادھر ادھر لے کر جائے گا تو نماز میں دھیان نہیں ہوگا، اور وہ جو نماز میں خشوع کے جو اسباب ہیں وہ نماز میں خشوع نہیں رہے گا۔